یہ داڑھی رکھنے والے نظر نہ آتے، یہ قرآن پڑھنے والے نظر نہ آتے، نبی کی سنت کی پیروی کرنے والے نظر نہ آتے۔ میرے ہاں مسلمانوں، اگر یہ صحابہ سوچ لیتے اپنی اولاد کا مستقبل بنانا ہے، اپنی اولاد کا خیال کرنا ہے، اپنی بیوی کا خیال کرنا ہے، رب کعبہ کی قسم اگر انہوں نے گھر کو نہ چھوڑا ہوتا، ان کی بوٹیاں نہ بنائی جاتی، ان کا قیمہ نہ بنایا جاتا، اے مسلمانوں ہاں انہیں سولی نہ دی جاتی، ہاں مسلمانوں ہاں انہیں لوہے کی آروں سے چیرا نہ جاتا، تو یہ دین ہم تک آج حضرت بشیر ابن عقبہ وہ یہ بیان فرماتے ہیں، میرا بچپن کا زمانہ تھا، میں چھوٹا سا بچہ تھا، میری ماں کا انتقال ہو گیا تھا، میرا باپ جہاد میں جانے لگا، میرا باپ اللہ کے راستے میں جانے لگا، میں نبی کے پاس آیا، یا نبی اللہ میرا باپ جہاد میں جا رہا ہے، میرا باپ جہاد میں جا رہا ہے، میری نگرانی کرنے والا کون ہوگا؟ آئے ہائے، ماں کا سایہ تو ہے ہی نہیں، اکیلے باپ کا سایہ ہے، اب وہی جہاد میں چل دیے۔ صبر کر لیا۔ حضرت بشیر ابن عقبہ فرماتے ہیں میری چھوٹی سی عمر تھی، میں زیادہ عمر کا نہیں تھا، چنانچہ جب یہ قافلہ واپس آیا، میرا باپ جہاد میں چلا گیا اور وہ شہید ہو گیا، جب یہ قافلہ واپس آیا تو میں مدینے کے باہر استقبال کے لیے چلا گیا کہ میرا باپ آئے گا، میں اپنے باپ کی گود میں بھر کر اپنے باپ کو بہت سا پیار کروں گا، میرا باپ مجھے پیار کرے گا۔ حضرت بشیر ابن عقبہ کا بیان ہے، مجھے پیدا کرنے والے کی قسم پورا قافلہ گزر گیا، میں ہر ایک کے چہرے کو دیکھتا رہا، میرے باپ کی شکل مجھے نظر نہ آئی۔ جب پورا قافلہ گزر گیا تو میں نبی کے دربار میں چلا گیا اور نبی سے سوال کیا، یا نبی اللہ میرا باپ کہاں چلا گیا؟ میرے نبی نے چہرہ پھیر لیا۔ حضرت بشیر ابن عقبہ نے بیان کیا، میں دوسری جانب آ گیا، یا نبی اللہ میرا باپ کہاں چلا گیا؟ نبی نے پھر چہرہ پھیر لیا۔ میں تیسری جانب بھی آ گیا، یا نبی اللہ میرا باپ جنگ سے واپس کیوں نہیں آیا؟ میرے نبی نے پھر چہرہ پھیر لیا۔ میں چوتھی جانب بھی آ گیا، میں نے کہا یا نبی اللہ میرے باپ کا کیا بنا؟ میرے نبی کی آنکھ سے آنسو نکلنے لگے، میرے نبی رونے لگے۔ حضرت بشیر ابن عقبہ نے فرمایا، یا نبی اللہ آپ کے رونے کا انداز یہ بتاتا ہے کہ میرا باپ دنیا میں نہیں رہا۔ حضرت بشیر ابن عقبہ نے بیان فرمایا، میں نبی کی ٹانگوں سے چپٹ گیا اور یوں کہنے لگا، یا نبی اللہ اب میری کون نگرانی کرے گا؟ میرا باپ نہ رہا، میری ماں نہ رہی، یا نبی اللہ اب میری کفالت کون کرے گا؟ میرے نبی سے نہ رہا گیا، شدت غم بڑھ گئی، آنکھ سے آنسو بہنے لگے۔ فرمایا فکر نہ کر، فرمایا فکر نہ کر، محمد رسول اللہ تیرا ابا ہے اور اماں عائشہ تیری ماں ہے۔ بشیر ابن عقبہ کا باپ اگر یہ سوچ لیتا میرا بیٹا تو اکیلا ہے، میں جہاد میں نہ جاؤں، کیا کروں گا؟ میرے بیٹے کی نگرانی کون کرے گا؟ تو یہ دین آج مستق نہ پہنچتا۔ اگر یہ قربانی بشیر ابن عقبہ کے باپ نے نہ دی ہوتی تو یہ اسلام آج یہاں تک نہ پہنچتا، نبی کا یہ طریقہ ہم تک نہ پہنچتا۔ یہ داڑھی رکھنے والے نظر نہ آتے، یہ قرآن پڑھنے والے نظر نہ آتے، نبی کی سنت کی پیروی کرنے والے نظر نہ آتے۔ میرے ہاں مسلمانوں، اگر یہ صحابہ سوچ لیتے اپنی اولاد کا مستقبل بنانا ہے، اپنی اولاد کا خیال کرنا ہے، اپنی بیوی کا خیال کرنا ہے، رب کعبہ کی قسم اگر انہوں نے گھر کو نہ چھوڑا ہوتا، ان کی بوٹیاں نہ بنائی جاتی، ان کا قیمہ نہ بنایا جاتا، اے مسلمانوں ہاں انہیں سولی نہ دی جاتی، ہاں مسلمانوں ہاں انہیں لوہے کی آروں سے چیرا نہ جاتا، تو یہ دین ہم تک آج نہ پہنچتا۔ حضرت سعد اسود سلیمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے کالے کلوٹے آدمی تھے،
ایک مرتبہ نبی کے دربار میں آ گئے اور یہ فرمایا یا نبی اللہ ایمنعنی سوادی و سواد من وجہی من دخول الجنہ، یا رسول اللہ کیا میرا کالا پن مجھے جنت میں جانے نہیں دے گا؟ یا نبی اللہ کیا میں اپنے کالے پن کی وجہ سے جنت میں داخل نہ ہوں گا؟ یا نبی اللہ میں بڑا کالا ہوں، میں بنو سلیم کے اشراف میں سے ہوں لیکن میرا رنگ کالا، میں غریب آدمی ہوں، مجھ سے کوئی شادی نہیں کرتا، ہر آدمی رشتہ ٹھکرا دیتا ہے، یا نبی اللہ کہیں ایسا تو نہیں کہ میرا کالا پن مجھے جنت میں جانے سے بھی روک دے؟ میرے نبی نے فرمایا یہ ساتھ کیسی باتیں کرتا ہے؟ تیرا کالا پن جنت میں جانے سے کیوں روکے گا؟ تو شادی کی بات کرتا ہے؟ سن، میرے نبی نے فرمایا ارے بھائی ہاں عمرو بن وحش ثقفی آئے ہوئے ہیں۔ کہاں آئے وہ؟ مدینے کے چودھری تھے، بڑے مالدار تھے اور ان کی لڑکی تو بڑی خوبصورت، نہایت خوبصورت تھی، وہ مجمع میں نہ تھے۔ میرے نبی نے فرمایا اے سعد اسود ادھر آؤ اور جاؤ عمرو بن وحش ثقفی کے پاس جاؤ اور جا کر کہنا کہ محمد رسول اللہ نے مجھے بھیجا ہے، اپنی بیٹی کا رشتہ میرے ساتھ طے کر دو، میرے نبی نے مجھے پیغامبر بنا کر بھیجا ہے، اپنی بیٹی کا نکاح میرے ساتھ کر دو۔ اب یہ کالا کلوٹا آدمی خوش ہو گیا، یہ سعد اسود خوش ہو گئے، مزہ آ گیا، مدینے کا چودھری، خوبصورت لڑکی، اب تو دن کھل گئے، اب تو مزہ آ گیا، خوشی کے اندر جھوم رہے ہیں، جا رہے ہیں۔ دروازہ کھٹکھٹا دیا حضرت سعد اسود نے عمرو بن وحش ثقفی کا۔ اس وقت 4 مالہ بلڈنگ نہیں تھی، ایک کمرہ تھا، باہر نکل کے آ گئے۔ فرمایا کیا بات ہے بھائی؟ فرمایا رسول انا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میں رسول کا قاصد ہوں، نبی نے مجھے بھیجا ہے اپنی بیٹی کا نکاح میرے ساتھ کر دے۔ اس نے دیکھا ارے یہ کالا کلوٹ آدمی، فرمایا جا میں تیرے ساتھ اپنی بیٹی کا نکاح نہیں کرتا۔ انہوں نے سوچا ہو سکتا ہے نبی نے نہ بھیجا ہو، یوں ہی آ گیا ہو۔ اب یہ بیچارہ پہلے سے ہی اپنے کالے پن میں احساس کمتری کا شکار تھا، اب اور زیادہ ہو گیا، اب روتا ہوا واپس نبی کے دربار میں چلا گیا۔ یا نبی اللہ مجھے تو ہم نے بھی ٹھکرا دیا، یا نبی اللہ مجھے تو اس نے بھی منع کر دیا، یا نبی اللہ اب اس سے کون شادی کرے گا؟ مسلمانوں بیٹی یہ سن رہی تھی کہ رسول انا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اس قاصد نے یہ کہا تھا، اس کالے کلوٹے نے یہ کہا تھا میں نبی کا غلام ہوں، میں رسول کا قاصد ہوں، میں نبی کا بھیجا ہوا ہوں۔ بیٹی نے کہا باپ جلدی جا جلدی جا، یا باپ نبی اللہ میدان جہاد میں اتر آیا، میرے نبی نے فرمایا اے سعد جا چلا جا، تو خوش بخت ہو گیا، تمہیں بخت ہو گیا، اللہ تیری صبح اچھی کرے، کیا سعد چلا جا۔ حضرت سعد دوڑے ہوئے گئے، میدان کا ساز کے اندر اتر گئے، مسلمانوں لڑکے شہید ہو گئے۔ اسی بساط آوازیں اٹھنے لگی، آوازیں آنے لگی، سعد کو زخمی ہو گیا، سعد کو دنیا سے چلا گیا، سعد کو شہید ہو گیا۔ تو میرے نبی کے کان میں آواز آئی تو میرے نبی میدان کارساز میں آئے اور حضرت سعد اسود کے چہرے کو دیکھا اور سعد اسود کو اٹھایا اور اپنی گود میں رکھ لیا۔ آئے ہائے کیا بتاؤں مسلمانوں، کیا مقام ہوگا۔ سعد اسود کو نبی نے اپنی گود میں لیا اور نبی کی آنکھ سے آنسو بہنے لگے اور نبی پاک علیہ السلام کے آنسو گرے کس کے اوپر؟ سعد اسود کے چہرے کے اوپر۔ اور یہ فرمایا اے سعد ثم قال بصر الحوض ورب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم سعد تو حوض کے اوپر چلا گیا۔ حضرت ابو لبابہ ابن منذر فرماتے ہیں یا نبی اللہ میں نے سوال کیا یا رسول اللہ یہ حوض کیا ہے؟ بلحوض حوض کیا ہے؟ میرے نبی نے فرمایا حوض اعطانی ربی، یہ میرے رب کی عطا ہے۔ فرمایا الماء اشد غلاما من اللبن، اس کا پانی دودھ سے بھی زیادہ سفید۔ اور فرمایا من شرب شربۃ لا یعطش ابدا، فرمایا
جس نے ایک گھونٹ سے پی لیا کبھی اسے پیاس نہ لگے گی. فرمایا اچھا یا نبی اللہ آرام ان کا فراتا خلصال. میں نے دیکھا جب آپ نے ساتھ کو اٹھایا تو میں نے دیکھا پہلے تو آپ روئے, اس کے بعد آپ کے چہرے کے اوپر بشاشت کے پھول کھل گئے. یا نبی اللہ آپ کے چہرے کے اوپر تبسم کے پھول کھل گئے. یا نبی اللہ پھر میں نے دیکھا کہ آپ نے ساتھ سے چہرے کو پھیل لیا. یہ وجہ میری سمجھ میں نہیں آئی. پہلے نبی روئے, اس کے بعد ہنسے, پھر چہرہ پھیل لیا. تو میرے نبی نے فرمایا وَأَمَّا بُكَى فَبَكَيْتُ شَوْقًا إِلَى سَعْدٍ. فرمایا میں رویا اس لیے کہ میں سعد کے شوق کو دیکھ رہا ہوں کہ یہ کس طرف جا رہا تھا, لیکن میری آواز کے اوپر یہ کس طرف چلا آیا. مجھے رونا تو اس بات پہ آیا کہ جسے آج اپنی بیوی کے ساتھ رات بتانی تھی, آج وہ ہوش کے اوپر چلا گیا. اس کی قربانی کو دیکھ کر مجھے رونا آ گیا, اس کی جدائی کے اوپر مجھے رونا آ گیا. اور مجھے خوشی اس بات کی ہوگی پر منزلتی من اللہ, اللہ نے جو اسے مرتبہ دے دیا, اللہ نے جو اسے جنت میں درجہ دے دیا. جب میں نے اس کے درجے کو دیکھا تو میرا دل بشاشت سے کھل گیا اور میں نے اپنے چہرے کو اس لیے پھیرا کہ میں نے دیکھا جنت کی حوریں حضرت سعد کے سعادت کے لیے دوڑ رہی ہیں اور ان کی پازیب, ان کی پنڈلیاں کھل رہی ہیں. تو میں نے اپنی نگاہوں کو پھیر لیا. اے ہائے یہ خیال سعد اسود کے دل میں آیا, میرے دل میں کیوں نہیں آتا, آپ کے دل میں کیوں نہیں آتا. نبی پاک علیہ السلام کی قربانی کے لیے ہمارے دل میں یہ خیال کیوں نہیں آتا. ہم نے اپنے نرم گدوں کو کیوں نہیں چھوڑا, ہم نے اپنے بستر کو کیوں نہیں چھوڑا. ارے مسلمانوں ہاں ذرا غور تو کرو, ہم نے اپنی اولاد کو کیوں نہ چھوڑا, اپنے بیوی بچوں کو کیوں نہ چھوڑا. ارے مسلمانوں یہ صحابہ تھے, یہ صحابہ تھے. ارے میرے نبی جی کو دیکھ لو, میرے نبی جی کو دیکھ لو, میرے نبی نے تمہارے لیے کیا کچھ نہیں کیا, میرے نبی نے کیا قربانیاں نہیں دی. ہاں مسلمانوں پوری رات رونے والے, پوری رات تڑپنے والے. کوئی ماں اپنے لال پہ اتنا نہیں روتی, کوئی باپ اپنے اولاد کے اوپر اتنا نہیں روتا جتنا کہ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم رونے والے. عرفات کا میدان ہے, روایات میں یہ آتا ہے کڑکڑاہٹ کی گرمی, اپریل کا مہینہ, یہ مارچ کا مہینہ, آپ کے یہاں اتنی گرمی اور وہ اپریل کا مہینہ تھا. پتھریلی زمین ہے, اللہ کے نبی سواری کے اوپر سوار ہے, آپ کے اوپر سایہ ہے, میرے نبی کے اوپر کوئی سایہ نہیں تھا. ہاں مسلمانوں 6 گھنٹے مسلسل نبی کی آنکھ سے آنسو بہتے رہے, نبی کی آنکھ کا آنسو ایک سیکنڈ کے لیے نہ رکا. آپ کے ہمراہ صحابہ تھے, صحابہ سوچنے لگے کہیں نبی روزے سے تو نہیں. اللہ بڑا کرے حضرت ام فضل رضی اللہ تعالی عنہا کا فرمایا انہوں نے ایک گلاس دودھ بھیجا, نبی پاک علیہ السلام نے اسے نوش فرمایا. 6 گھنٹے دھوپ کی حالت میں مسلسل مسلمانوں رونے والے جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم